بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ عزیزان محترم، کل کے بیان میں ہم نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ میرے سرکار مکی مدنی مصطفیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے ہم پہلی چیز پر بحث کر رہے تھے، پہلی چیز کو بیان کر رہے تھے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، خلوص قلب کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ بندے کا اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، معبود حقیقی ایک ہے، ساری دنیا کا خالق، ساری دنیا کا حقیقی مالک وہ ایک ہے، اور محمد ابن عبداللہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اس کے سچے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ بلفظ دیگر کہیے تو پہلی چیز ان 5 چیزوں میں سے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کی صدق دل کے ساتھ گواہی دینا، اس کو ماننا۔ انسان جب سچے دل سے، خلوص قلب سے کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے ہے، خلوص قلب سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو اللہ اکبر میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ عرش الہی ہلنے لگتا ہے، اللہ کا عرش وجد میں آ جاتا ہے، خوشی سے وجد میں آ جاتا ہے، عرش الہی ہل رہا ہے۔ میرا رب کریم ارشاد فرماتا کہ اے عرش ساکن ہو جا، اے عرش ٹھہر جا، اے عرش اس وجد کو روک دے، حرکت کو روک لے۔ اللہ فرماتا ہے عرش ساکن ہو جا، عرش عرض کرتا ہے مالک و مولا، اے میرے پروردگار، اے میرے خدا بندہ قدوس، اے میرے مالک و خالق، میں اس وقت تک ساکن نہ ہوں گا، اس وقت تک میرا وجد نہ رکے گا جب تک کہ تیرا وہ بندہ کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، مالک و مولا، جب تک تو اس کی بخشش نہ فرما دے گا، اے مولا میں ہلتا رہوں گا۔ میرا رب کریم فرماتا ہے اے میرے عرش ٹھہر جا، اے میرے عرش رک جا، جا میں نے اس کلمہ پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے کلمہ شریف، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ نماز بھی پڑھے، جملہ میرا غور سے سمجھیں،
قرآن بھی پڑھے اور بہت سارے اسلامی احکام کو بھی اپنائے، لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کی بھی پوجا پاٹ کرتا ہو، کسی غیر کی بھی پوجا کرتا ہو، کسی غیر کے سامنے بھی اپنا ماتھا ٹیکتا ہو۔ ماتھا ٹیکنے کا مطلب بطور عبادت سجدہ کرتا ہو کسی غیر کو، بھلے سے خالق اللہ کو جانتا ہو، بھلے سے معبود اللہ کو بھی جانتا ہو، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی اپنی عبادت کے نذرانے پیش کر رہا ہے، ان کے سامنے بھی بطور عبادت اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ایسا انسان کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنی ہی قرآن کی تلاوتیں کر لے، لیکن خدا کی قسم یہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے بہت ساری جگہ پر اس علاقے میں ایسا دیکھا ہے مسلمان مگر لائن میں لگی ہیں۔ بنگلور میں دیکھا، عورتیں جا رہی ہیں دیوالوں پر، یہ سب ازرو اسلام شرک ہے، جو ان کے سامنے جانے کے بعد اپنے سروں کو جھکائے، ان کو اپنا معبود سمجھے۔ یہ صرف علم دین کی کمی ہے، ہمارے پاس علم دین نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں علم دین حاصل کریں تاکہ ہم اسی مذہب پر قائم رہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے نبی کے صدقے سے جس مذہب پر ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، مذہب اسلام پر رہیں۔ اور مذہب اسلام یہی ہے کہ معبود ایک ہے، معبود ایک ہے، نہ کوئی پہلوان معبود ہے، نہ کوئی سمندر معبود ہے، نہ کوئی پہاڑ معبود ہے، نہ چاند معبود ہے، نہ سورج معبود ہے۔ خدا کی قسم معبود ایک ہے، معبود وہ ذات ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اسی عقیدے پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ جب بندہ کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے تو اسی طریقے سے یاد رکھو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی مسلمان اللہ کا بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طریقے سے میرے جملے پر غور کرو، محمد الرسول اللہ، یہ بھی انسان کا کہنا اس وقت مقبول ہوگا رب کریم کی بارگاہ میں، اس وقت اس کا یہ کہنا قابل قبول ہوگا کہ جب وہ اپنے نبی کو ایسا مانے جیسا کہ ان کو ماننے کا حق ہے۔ زبان سے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر عقیدہ یہ ہے کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ زبان سے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، معاذ اللہ۔ عقیدہ تو رکھتا ہے، زبان سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد مر کر کے مٹی میں مل گئے، محمد کو اپنے پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی بے دست و پا ہیں، نبی بالکل مجبور محض ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر اس طریقے کا عقیدہ رکھا کہ نبی مجبور ہیں، نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، نبی ہماری طرح بشر ہیں، نبی کا مقام ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، تو یاد رکھو کتنا ہی کلمہ پڑھتے رہو، کتنی ہی تلاوت کرتے رہو، کتنی ہی عبادتیں کرتے رہو، لیکن جس نے میرے نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی کر لی ہے، خدا کی قسم وہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں. جس طریقے سے میرا رب عیوب سے پاک ہے, عیبوں سے پاک ہے, بے مثل و بے مثال ہے, اسی طریقے سے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عیوب سے پاک فرمایا ہے, عیبوں سے اللہ نے پاک فرمایا ہے. اللہ اکبر. اس طریقے کا عقیدہ رکھیں اور پھر کلمہ پڑھیں تو آپ نے دیکھا بھی عرش بھی کیا اس وقت تک ہلتا رہتا ہے جب تک اللہ مغفرت نہیں فرماتا. ایک حدیث پاک اور دیکھ لیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جب بندہ صدق دل سے خلوص قلب سے ایک مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ, آپ بھی پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو سنیے میرے رسول فرماتے ہیں اس کے پڑھنے سے ابھی اس کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں, یہ کلمہ طیب ادا ہوتا ہے, یہ پورا کلمہ پڑھ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت اللہ اکبر اپنے اس کلمہ پڑھنے والے بندے کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک فرشتہ. اب ذرا غور کیجئے کہ وہ فرشتہ کیسا ہوتا ہے. اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں ایسا فرشتہ کہ جس کے 1000 یا غالباً 10,000 کیا ہوتے ہیں سر ہوا کرتے ہیں, 10,000 سر, اور ہر سر میں صحیح سے سمجھتے رہیے ہر سر کے اندر 10,000 منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ میں 10,000 اللہ کی طاقت سے زبانیں ہوتی ہیں. کیسا فرشتہ؟ 10,000 سر, ہر سر میں 10,000 منہ, ہر منہ میں 10,000 زبانیں, اور ہر زبان سے 10,000 بولیوں میں وہ فرشتہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر سمجھ لیں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا بندے نے, اللہ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا کیسا کہ جس کے 10,000 سر ہیں, ہر سر میں 10,000 منہ ہیں, ہر منہ میں 10,000 زبانیں ہیں, اور ہر زبان کیسی کہ جو 10,000 بولیوں میں 10,000 زبانوں میں 10,000 لینگویج میں کیا کرتا ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ فرشتہ تسبیح کر رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ, پڑھنے والے کے لیے کلمہ پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے, استغفار کر رہا ہے. میرے رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتا ہوا, استغفار کرتا ہوا, کلمہ پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوا. اب یہ فرشتہ آسمان کی طرف بلند ہو جاتا ہے, اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے, اور پہنچنے کے بعد وہاں اللہ کی حمد کرتا ہے, اللہ کی تسبیح کرتا ہے, اللہ کے لیے تحلیل کرتا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھتا رہتا ہے, اور کلمہ پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے, مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتے جا جنت میں داخل ہو جا, جا جنت میں چلا جا, جا جنت کے اندر داخل ہو جا. مگر سنو مسلمانوں, کلمے کی برکت تو دیکھو, اللہ کے ذکر کی برکت تو دیکھو, اس کلمے کے پڑھنے کا مقام تو دیکھو. میرے آپ کے رسول فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے فرشتے جا جنت میں داخل ہو جا. مگر فرشتہ عرض کرتا ہے مولا میں جنت میں داخل نہ ہوں گا, میں جنت میں نہ جاؤں گا, میں جنت کے اندر نہ جاؤں گا. اے مالک و مولا جب تک تو اس شخص کی مغفرت نہ فرما دے کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے, جس کے پڑھنے کی وجہ سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے.
وہ فرشتہ کلمہ پڑھنے والے کے منہ سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتے سن، تو اس بندے کی مغفرت کی بات کر رہا ہے، اس بندے کے جنت میں جانے کی بات کر رہا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کی بات کر رہا ہے۔ میرے فرشتے سن، جب اس نے کلمہ پڑھا تھا، جب اس نے میرا ذکر کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تھا، اے میرے فرشتے سن، ابھی وہ پورا کلمہ کہہ بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے اپنے فضل سے اپنے اس بندے کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ ہے مسلمانوں اللہ کا ذکر، یہ ہے کیا؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو معبود حقیقی جاننا، معبود واحد جاننا، اس کے نبی کو سچا رسول جاننا، اس کا ہے یہ مقام۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا جب قیامت کا دن قائم ہوگا، لوگ جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ اب انہی لوگوں میں یہ کلمہ پڑھنے والا بھی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس سبز رنگ اس فرشتے کو پیدا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے وہ فرشتہ وجود میں آیا تھا، کلمہ پڑھا تھا تو اللہ نے اس فرشتے کو پیدا فرمایا۔ میرے رسول پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن قائم ہوگا، وہ فرشتہ اس کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھوں کو پکڑے گا اور پکڑ کر کے اسے لے کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے مسلمانوں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، یہ ہے حدیث پاک کا ابتدائی حصہ جو میرے سرکار نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے، جن میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ معبود ایک ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ میرے آپ کے رسول کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، ایسے رسول ہیں، ایسے رسول ہیں کہ جن کے مقام کا عالم یہ ہے، جن کے مرتبے کا عالم یہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ایسا نہیں کہ گاؤں کے چودھری کی طرح ہیں، بلکہ جن کا مقام یہ ہے کہ میرے سرکار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، زور سے کہہ دے کرو سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ مجھے آپ کو سب کو مذہب اسلام پر قائم رکھے، مذہب اسلام پر دائم رکھے، اسی مذہب پر اللہ میرا آپ کا خاتمہ فرمائے۔ مالک و مولا اپنے نبی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ عالم اسلام سے آج تک جتنے مسلمان جا چکے ہیں اور مولا قیامت تک مسلمان جائیں گے، پروردگار اپنے نبی کے صدقے سے ہم سب کی ان سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ طہ و یاسین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔